محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الاصول الثلاثہ کی کتاب سے یہ دوسری اصل اور اہم بات، دین کی معرفت، دین کی پہچان، جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین پر ہم چلتے ہیں، بہت کم اس دین کو لوگ جانتے ہیں۔ تو اس دین کے بارے میں ہم کو کچھ باتیں آج کی اس درس میں سیکھنی ہیں اور سمجھنی ہیں۔ ویسے کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس کے تعلق سے پڑھا۔ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہے، ورجنل جو ٹیکسٹ ہے، وہ میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، دیکھیے۔ الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ۔ ہاں ملا آپ کو؟ نہیں ملا، ان کو پیچھے ان کو الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله، یہ قرآن کی پوری آیت ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کتاب میں جو ورجنل جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں نے پڑھا ہے۔ اس کا معنی جب آپ سمجھیں گے تو سیدھا سادہ مادہ ہے کہ دوسرا اصول دلائل کے ساتھ دین کی پہچان حاصل کرنا۔ دلائل، پروف۔ دین کون سا دین؟ جس دین کو ہم نے پروف کے ساتھ جانا، اندھے بن کر نہیں، تقلید والا دین نہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی ایسے کرتے ہیں، نہیں کہا۔ بالادلہ، آپ دین پر چلیں پروف کے ساتھ۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ کل میں نے کسی بھی شخص کے سامنے آپ اسلام کی تعریف کریں گے تو اسلام میں کتنے باتوں کو بیان کریں گے؟ 3 نہیں، 4۔ ہم نے کہا کہ کتنے؟ اسلام کا ڈیفینیشن آپ تعارف پیش کریں گے تو 4 باتیں اسلام کے اندر ہوں گی۔ اللہ کی توحید کو قبول کرنا، سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اسلام کی تعریف پیش کریں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا بتائیں گے، اس کی ذات میں، صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، بس۔ یہی سے سارے بت کدے، صنم کدے گر جاتے ہیں، یہاں پوری بات۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اسی کے سپرد کرنا، والانقیاد لہ، اپنی پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ میری مرضی میری نہیں، میرا جسم میرا نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اور والطاعہ، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اس کی ماتحتی میں آ جانا۔ بولا کہ اب اللہ کو یکتا مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوری طرح سے مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، تو بندگی بھی کس کی؟ اللہ کی۔ اب کسی اور کی بندگی اور عبادت نہیں۔ اور ایک چیز، شرک سے اور مشرکین سے براءت ظاہر کرنا۔ کیا کرنا؟ شرک سے اور مشرکین سے براءت ظاہر کرنا۔ براءت کے معنی کیا ہے؟ انکار، کہ یہاں سے ہم الگ ہیں اور آپ الگ ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ دین 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔
اسلام، ایمان، احسان. تو ہم جیسے کل کے درس میں ہم نے بتایا الدین و دوائر، دین سم سرکلز کا نام ہے. پہلے ایک بڑا سرکل بنائیں گے، اس سرکل کا نام کیا ہے؟ اسلام. منافق بھی چونکہ زبان سے دعویٰ کرتا ہے وہ بھی اس سرکل میں آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر اور ایک اس کے اندر ایک سرکل بنائیں گے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان. اب کون کٹ ہو گیا؟ منافق. اب منافق اس میں نہیں آئے گا آخرت کے حساب سے، دنیا کے حساب سے وہ. اس کے بعد اور ایک سرکل بنائیں گے، احسان. یہ سب سے بہت اہم چیز ہے. کون سا؟ احسان کا. الدین، دین اسی کا نام ہے دوائر کا. تو جیسے ہم بات کرتے ہیں تو جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین کو دلائل کے ساتھ جاننے کا نام ہے. اچھا، دین کا معنی کیا ہے؟ آپ بولیے، دین کا اصل معنی کیا ہے؟ ہاں خیر، ہمارے کیا نام؟ ہاں حساب بولیں. اور ایک معنی میں نے بولا دین کا معنی. آپ نہیں بولیں گے تو اب ہمارے بھائی صاحب بولیں گے. بولیے، دین کا معنی کیا ہے؟ الطاعہ. دین کا معنی کیا ہے؟ اطاعت، بندگی. دین کا اصل معنی کیا ہے؟ کہا. اور اسی طرح کچھ باتیں کل کے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں. والبراءۃ من الشرک واہلہ، آدمی مشرکین سے براءت ظاہر کرے. اور اس کے بعد اور ایک چیز ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اولیاء ہیں، مقرب ہیں، ان کے الگ الگ مرتبے ہیں. اس میں مقربین ہیں، ابرار ہیں، ظالم لنفسہ، مقتصد، ومنہم سابق بالخیرات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ایمان کے حساب سے الگ الگ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اقرب ترین یعنی بہت مقرب بندوں میں آپ کا شمار ہو. پھر وہ کہتے ہیں وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٍ. شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اسلام کے دین کے جو مرتبے ہیں کتنے ہیں؟ اچھی طرح سمجھیے، دین کے مرتبے کتنے ہیں، درجات کتنے ہیں، سٹیجز کتنے ہیں؟ 3 مراتب الدین. دین کے جو رتبے ہیں، سٹیجز ہیں، کتنے ہیں؟ 3. اور ہر رتبے کا، ہر اسٹیج کے سم ارکان ہیں. آپ لوگ سنے ہوں گے جو مشائخ آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ رکن ہے، یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے، یہ شرط ہے. نماز کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ کیا ہیں؟ ارکان ہیں، ارکان واجبات، اوبلیگیشنز. کیا بولیں گے اس کو؟ اوبلیگیشنز. کچھ واجبات ہیں. تو دونوں میں فرق ہے، شرط اور رکن. کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، شرط کسے کہتے ہیں؟ شرط کنڈیشنز. نماز کے لیے تھوڑے شروط ہیں. کیا ہے؟ جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑا پاک ہونا چاہیے، جہاں جگہ وہ پاک ہونا چاہیے. کچھ شروط ہیں. اور نماز کا وقت ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو کہا کہ کچھ ارکان بھی ہیں نماز کے، ہے نا؟ تو یہ ارکان اور شروط میں کیا فرق ہے؟ ارکان کہتے ہیں جس کے بغیر وہ عمل پورا نہیں ہوتا. جیسے ارکان البیت، گھر کے 4 پلرز ہیں، وہ پلر کے بغیر گھر نہیں رہتا. شروط کنڈیشنز ہیں. کسی کام کے کرنے سے پہلے شروط ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں تو اس میں ارکان ہوتے ہیں. مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی لیے شیخ کہتے ہیں وَتَكُونُ بِدَاخِلِ الشَّيْءِ خِلَافَ الشُّرُوطِ فَهِيَ تَكُونُ خَارِجَ الشَّيْءِ. کنڈیشنز کام کے کرنے سے پہلے ہوتے ہیں. یعنی نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے سم کنڈیشنز ہیں. وہ کب ہیں؟ پہلے. نماز میں جب آپ آ جائیں گے تو ارکان ہیں. نماز کے ارکان الگ ہیں. جیسے تکبیرۃ الاحرام
اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام، یہ کیا ہے؟ رکن ہے، رکن ہے. جیسے کہا وقراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا، بعض لوگوں کے پاس یہ رکن ہے، سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. فَإِذَا اخْتَلَّ شَيْءٌ مِّنْهَا فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَصِحُّ، اگر اس میں سے کوئی چیز چھوڑ جاتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. جلد امام نماز پڑھا رہے تھے، سیدھے آ کے کھڑے ہو گئے نماز میں، تکبیر نہیں باندھا، اللہ اکبر، یہ تو اس نے تکبیر نہیں باندھی اور پھر ایسے کہا کہ نہیں. اسی طرح كما لو فقد شيئا من اركان البنيان فانه لا يقوم ولا يعتمد. فارکان الاسلام، سب سے پہلے دین کے 3 اسٹیجز میں سے پہلا اسٹیج کون سا ہے؟ اسلام. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہو گیا کہ فرق ارکان پلورل ہے، اس کا سنگلر رکن ہے. ہاں، واجب واجبات، رکن ارکان، شرط شروط کنڈیشنز. تو اسلام کے ارکان، ارکان بولے تو کیا؟ جس کے بغیر اسلام نہیں ہے. تو وہ ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں. جلد جلد ہم پڑھتے ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی، یعنی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، آدمی نماز کا قیام کرے. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ دے. وَصَوْمُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے. وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور ساتھ ساتھ بیت اللہ کا حج کرے. لَا يَقُومُ الْإِسْلَامُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ، اسلام ان رکن پر، ان ارکان پر قائم ہے. وہ ارکان کتنے ہیں؟ اگر اس میں سے کوئی چیز چلے جاتی ہے تو وہ اسلام اس کا باقی نہیں رہتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں بتایا. اور قرآن مجید کی ایک آیت شیخ نے وہاں لکھی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 18، آپ کے ٹیکسٹ میں وہ آیت ہے. ہاں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 18. شہد اللہ، شہد اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کر دیا. تو یہ چند معنوں کو شامل ہے. کس بات کا؟ اس بات کو لازم کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے. خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ اکیلا ہوں. لا الہ الا ہو، لا نافیہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، سچا معبود. مثبت العبادۃ للہ وحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف لا الا ہو. پہلے تو اللہ نے کہا کہ سارے معبودوں کی نفی کر دی، پھر اس بات کر کے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لا معبود بحق الا اللہ سبحانہ و تعالی، کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے. آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا والملائکۃ، اور کس نے کہا؟ فرشتوں نے بھی. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور البتہ علماء کا اختلاف ہے کہ هل صالح البشر افضل من الملائکہ او الملائکۃ افضل من صالح البشر، ایک نیک متقی پرہیزگار انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں؟ علماء کا اختلاف ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ نے دی، بتایا اور فیصلہ کر دیا. پھر فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اصحاب علم نے بھی بتایا. وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والے سے مراد کون ہیں؟ ہاں، اسی لیے شیخ لکھتے ہیں وَالْمُرَادُ بِأُولِي الْعِلْمِ
اہل العلم الشرعی، اولو العلم سے مراد شریعت والے علماء ہیں. کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، وہ اصحاب علم نہیں، اس لیے کہ ان کا علم مقید ہے. کہیں گے یہ عالم ہے، انجینئرنگ جانتا ہے، یہ عالم ہے، میڈیکل سائنس کا ہے، لیکن جو صاحب الشریعہ شریعت کا علم رکھتا ہے اسے کہیں گے اولو العلم، پورا علم اس کے پاس ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العلم سے مراد ان لوگوں کو کہا جو شریعت کا علم رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر آیت نمبر 20/8. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. کیوں؟ ہاں، وہ اللہ کو زیادہ پہچانتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. اسی لیے کہا علماء ربانیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ جو پہچانے گا وہ کس سے ڈرے گا؟ اللہ سے ڈرے گا. تو اسی لیے جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اگر وہ ڈرتا نہیں ہے تو ایسے ہوگا کہ اس کا علم نے اس کا ساتھ نہیں دیا. من علم، من قلب لا یخشع، ومن علم، کہا کہ ایسا علم جس پر عمل نہ ہو اور ایسا دل جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اولو العلم سے مراد اصحاب الشریعہ ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے علماء ہیں. تو یہاں اس آیت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں، وہ غلط ہے. اور اسی طرح اور ایک بات جو ہمارے ساتھ ہے، لا الہ الا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا. اور آیت کے آخر میں سورۃ فاطر کی آیت ہمارے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو نام لیے ہیں، اسمان للہ عز وجل، العزیز الحکیم. دونوں نام آپ کے ساتھ ہیں. یہ دونوں کے دونوں اللہ کے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں اس میں ہیں، العزت والحکمہ. اور اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے لا معبود الا اللہ، صحیح ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی لا معبود الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں. اسی لیے کہتے ہیں آدمی یہ کہے بحق لا معبود بحق الا اللہ. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، تو اس دنیا میں کوئی، ہم کہیں گے کہ ایسا معبود جس کی عبودیت کی جائے، حق رکھتا ہو کہ جس کی بندگی کی جائے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی طرح کبھی بھی یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں خاص طور سے کہی ہیں، فلا الہ الا اللہ. اس میں دو چیزیں شامل ہیں. پہلے ساری چیزوں کے آپ نفی کر دیں، بولیں کہ کوئی معبود، سچا معبود نہیں، پھر بتائیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو دونوں چیزیں ہمیشہ ہونی چاہیے. یعنی آپ بس یہ کہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر اتنا کہتے ہیں تو پھر بھی معاملہ مشکل ہے. صرف اللہ، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. بل لا بد من النفی والاثبات، یعنی پہلے سارے باطل خداؤں کو آپ انکار کر دیں، پھر سچے خدا کی عبادت بتائیں کہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ عبادت کا، جس کی بندگی کا مستحق ہو سوائے اللہ کی ذات کے. تو دونوں چیزیں شامل ہوں. تو اسی لیے آگے شیخ کہتے ہیں کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 26، اس آیت میں سب سے بہترین بات ابراہیم علیہ السلام کی بتائی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سارے خداؤں کی نفی کرتا ہوں. پھر آخر چل کر وہ کہتے ہیں الا الذی فطرنی، مگر اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ. تو کبھی بھی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے پہلے آپ سارے جھوٹے باطل خداؤں کی نفی کریں، پھر سچے خدا کی بات کریں کہ ایک سچا خدا ہے. اور اسی طرح ایک اور آیت انہوں نے وہاں پیش کی، آپ کی کتاب میں ہے نہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر
64 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آیت مباہلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت نجران کے کچھ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مناظرہ کیا، بہت سارے بات پوچھے، بہت بڑی لمبی گفتگو ہوئی. تو بعد میں وہ کرسچن تھے عرب کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مباہلہ کیا، بولا کہ چلو ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ کے معنی آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں، ہم بھی آئیں گے، ہم دیکھتے ہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. لیکن بعد میں کیا ہوا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا. پھر وہ لوگ اپنے اس دعوے سے باز آ گئے. تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ توحید اسلام کا، دین کا پہلا مرتبہ کون سا ہے؟ اسلام. اسلام میں سب سے پہلی چیز کس کو بتایا؟ شہادت لا الہ الا اللہ. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے ان لا الہ الا اللہ لہا رکنان. لا الہ الا اللہ کے کتنے حصے ہیں؟ ہاں، 2 حصے ہیں. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں زندگی پر، کتنے حصے ہیں؟ 2 ہیں. ایک نفی، ایک اثبات. نفی کہتے ہیں نہیں، اثبات کے معنی ہے. تو کہا ارکان، جیسے پوچھا گیا کہ کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے رکن ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ 2. وہ 2 رکن کیا ہیں؟ اچھے لوگوں کو نہیں معلوم رہتا. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ صاحب ذرا بتا دیں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. تو پہلا رکن کون سا ہے؟ شہادہ. شہادہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 2. کہا کہ ایک نفی اور ایک اثبات. النفی والاثبات. اچھا، وشروطها، لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن کتنے ہیں؟ آپ ایسا کیجئے، ایک گراف بنائیے آپ سمجھنے کے لیے آسان سے. دین کی معرفت، دین میں فرسٹ دین کے 3 درجے ہیں: اسلام، ایمان، احسان. اسلام کے 5 ارکان ہیں. پہلا رکن شہادہ ہے. شہادہ کے 2 ارکان ہیں. اور پھر شہادہ کے شروط کتنے ہیں؟ اس لیے کہ ہم زندگی بھر کلمہ پڑھتے ہیں، مرتے وقت بھی کلمے پر مرتے ہیں انشاءاللہ. لوگ تمنا کرتے ہیں کہ مرتے وقت ان کی موت کلمے پر ہو، اور لوگوں کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں. تو کم از کم ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلمے کے شروط کتنے ہیں. کتنے شروط ہیں؟ پڑھے ہیں، بہت بار پڑھے ہیں، بار بار پڑھے ہیں. وشروطها 7. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اور ایک شرط بھی اس میں ملاتے ہیں، 8ویں شرط. میں مختصر بولتا ہوں اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کو جلد چلنا ہے. العلم. کلمے کی پہلی شرط کیا ہے؟ نالج. کلمے کی پہلی شرط کیا ہے؟ نالج. کہا ضد الجہل، آدمی اپنی زبان سے کلمہ کہتا ہو اور معنی سمجھتا نہ ہو تو پھر مشکل ہے. تو اسی لیے آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے 2 رکن ہیں، تو اس کو سمجھے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو عرب کے جو لوگ مشرک تھے ان کو کلمہ پڑھنا بڑا آسان تھا. کوئی 2 بات تھے، لا الہ الا اللہ، اگر پڑھ لیتے تو معاملہ ختم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. لیکن وہ کلمہ پڑھتے نہیں تھے. بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، لیکن کچھ نے پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ وہ لوگ اس کا مطلب سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیں گے تو کیا کچھ ہونے والا ہے. وہ لوگ اس کا مطلب سمجھتے تھے. تو اور ہم مسلمان بہت سارے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے، 2 بول ہیں. تو کہا کہ کلمے کی پہلی شرط کیا ہے؟
نالج، آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، زبان سے کون سا کلمہ پڑھ رہا ہوں. والیقین، اور دوسری شرط یقین، پورا 100% کانفیڈنس، یقین کے ساتھ آدمی یقین. فلا یکون معہ شک، اس کی ضد کیا ہے؟ یقین کی ضد کیا ہے؟ شک. ہے کی نہیں کی، جیسے بہت سارے لوگ شک کرتے، صحیح کی نہیں کی، شک نہیں، پورے یقین کے ساتھ. والاخلاص، تیسری شرط ہے اخلاص، ضدہ الشرک، شرک سے دور ہو. اور چوتھی شرط ہے صدق، سچائی، جھوٹ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو جیسے منافق کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو بات الگ ہوتی تھی اور ادھر بیٹھتے تو بات الگ ہوتی تھی. ایسا نہ ہو. تو کتنی شرط ہوئے؟ 4. ہاں. اس کے بعد المحبہ، یعنی آپ کلمہ توحید والوں سے محبت کریں، اس کلمے سے آپ کو محبت ہو. اور نمبر 6 والانقیاد ضد الاعراض، اس سے آپ روگردانی نہ کریں. جب کلمے کی بات آئے تو اسے سپورٹ کریں، اسے نہ چھوڑیں. اور اسی طرح نمبر 7 القبول، دل و جان سے اسے قبول کریں، اسے رد نہ کریں. کتنے ہوئے؟ 7. اور کہتے ہیں وزید شرط ثامن، ایک 8ویں شرط ملائی گئی ہے البراءۃ من الشرک. کلمے کی 8ویں شرط ہے کہ آدمی شرک سے براءت ظاہر کرے. کتنے شروط ہوئے؟ 8. بڑی تفصیل ہے، ایک دن لگے گا. اگر یہ 8 شرط کو ہم تفصیل کریں گے تو کتنا لگے گا؟ ایک دن ورکشاپ چلانا پڑے گا کلمے کی شروط پر. شاید اس سے پہلے کہیں آپ شامل ہو چکے ہوں تو ایک دن پورا اس میں لگ جائے گا. تو میں نے مختصر آپ کو سمجھا دیا ہے. اچھا، وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 120 پر 8، اس آیت کو انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا جو پہلا رکن ہے، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ بولیے. شہادہ. شہادہ کے ارکان کتنے ہیں؟ بولیے. شہادہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 2. شروط 8 ہیں، کنڈیشنز 8، ارکان کتنے ہیں؟ 2. شہادت اللہ الہ الا اللہ، والثانی شہادت، یعنی مطلب یہ بتایا کہ یہ جو اسلام کے جو ارکان ہیں، ارکان پہلا رکن کون سا ہے؟ شہادہ ہے. وہ شہادہ جو ہے 2 چیزوں سے ملا ہوا ہے. ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت ان محمد رسول اللہ. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی آپ گواہی دیں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی آپ گواہی دیں. تو اسلام کا پہلا رکن شہادہ کن 2 چیزوں سے کیا ہے؟ ملا ہوا ہے. اور وہ جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ 2 رکن والا ہے. سمجھ میں آپ کو؟ صرف ہاں. اچھا، اصل میں وہ کہتے ہیں فَهُمَا رُكْنٌ واحد، آخر میں کہتے ہیں 2 مل کر ایک ہی چیز ہیں. یعنی الاخلاص فی العبادہ، شہادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کریں، اور عبادت ویسے کریں جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. الاخلاص والمتابعہ، ان دونوں کو ملا کر آپ کیا کہیں گے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس میں اخلاص ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اس میں کیا ہے؟ متابعہ. متابعہ کسے کہتے ہیں؟ متابعت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص،
اور عبادت کیسے کریں؟ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر. اس کے بغیر کوئی کام آپ کا قبول نہیں ہوتا. اخلاص ہو، طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برابر ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تب بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. ایک اخلاص، دوسرا متابعہ، اتباع نبی، اتباع رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا آپ کو ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں انہوں نے اس آیت کو پیش کیا، بڑی لمبی آیت کی. یہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو یہ جو آیت ہے، کون سی آیت میں نے پڑھی؟ جلدی جلدی بولیے. سورہ توبہ. آیت نمبر کیا ہے؟ 128. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صفات پیش کیے گئے ہیں. صفات، اچھی اچھی چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں؟ 5. الاولی انہ منکم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تمہیں میں سے آئے ہیں. تو بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے نہیں ہیں. کہاں سے ہیں؟ منکم. نمبر 2 عزیز علیہ ما عنتم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا شاق گزرتا ہے. تم جو کچھ کرتے ہو، حق سے دور بھاگتے ہو، حق کو مانتے نہیں ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز کیا گزرتی ہے؟ بڑی شاق گزرتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حریص علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں. جتنے حریص ہم مال و دولت پر، اچھی زندگی پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑے رحم دل ہیں. رحیم. یہ 5ویں چیز ہے. کتنے ہوئے؟ پہلی صفت اس آیت میں بتائی گئی انہ منکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لوگوں میں سے ہیں. نمبر 2 عزیز علی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا تکلیف دل کو ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں. حریص علیکم. نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں کہ آپ لوگ ہدایت پر آ جائیں. بالمؤمنین رؤوف. مومنوں کے حق میں بڑے رحم دل ہیں، رؤوف ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں. رحیم، بڑے مہربان ہیں. نمبر 5. یہ 5 صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی. لیکن جہاں تک کافر اور منافقین کے بارے میں ہے تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. ان کے تعلق سے کہا کہ اے اللہ کے نبی کافروں اور مشرکوں کے لیے آپ کیا ہو جائیے؟ سخت ہو جائیے. واغلظ علیہم. تو معلوم یہ ہوا ہم بات ابھی تو شہادہ ہی میں چل رہی نا. شہادہ تو اسلام کے 5 رکن میں سے پہلے رکن کی بات ہم کر رہے ہیں. شہادہ. شہادہ کا معنی کیا ہے؟ عمران بھائی شہادہ کا معنی بولیے. وہ تو معلوم ہے، سیدھا سادہ معنی ہے طاعتہ فیما امر. اللہ کے نبی سے یعنی آپ جب زبان سے کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان سے آپ نے کہا نا. جیسے ہی آپ زبان سے آپ یہ کہیں گے آپ نے مانا طاعتہ فیما امر. جس بات کی وہ حکم دیں گے میں اس کو مانوں گا. جیسے ہی زبان سے آپ نے کہا شہادہ اشہد ان شہادت ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے میں اسے مانوں گا. وتصدیقہ فیما اخبر. اور جو باتیں اللہ کے نبی نے بولی ہیں اسے میں مانوں گا، تصدیق کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بولی کہ جادو کیا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی حدیثوں کو لوگ نہیں مانتے ہیں تو لوگ صحیح معنی میں شہادہ کو نہیں مانتے. جو بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے آئی ہے آپ کو اس کی تصدیق کرنا پڑے گی. وتصدیقہ فیما اخبر. امر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کی تصدیق، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے آپ سچا مانیں، واجتناب ما عنہ نہا وزجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کہا کہ یہ غلط ہے آپ کیا کریں؟ رک جائیں۔ کتنے مسلمان بچے ہیں بولا کہ میں ایسا خیر بناؤں گا، ایسا بولا کہ نہیں، یہ قضا ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، آپ کو رک جانا پڑے گا۔ اجتناب عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا یہ غلط ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا یا ایسے ویسے بال بنانا یا ایسے ویسے ایسے کپڑے پہننا یا بہت ساری چیزیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا تو آدمی رک جائے۔ وَأَلَّا يَعْبُدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت آپ ویسے کریں جیسے اللہ کے نبی نے بتلایا۔ جب آپ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب یہ کہتے ہیں شہادت ان محمد رسول اللہ، تب یہ ساری باتیں آپ پر واجب ہو جاتی ہیں۔ کیا کیا باتیں بولیے؟ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا آپ اس کی اطاعت کریں گے۔ نمبر دو، جو خبر دیا اس کو سچا مانیں گے۔ نمبر تین، جس سے منع کیا فوری اس سے رک جائیں گے۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردے کا حکم نازل ہوا، فجر کی نماز میں جو عورتیں آئیں بالکل پردے میں چھپ کر آئیں، کسی کے پاس چادر نہیں تھی تو کسی نے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، اس کو دیا اپنے پڑوسن کو، اور انہیں کہا کہ نہیں سب مارکیٹ جا کے برقع خرید کے ہم کل سے پردہ کریں گے، نہیں، رات میں حکم نازل ہوا، فجر میں لوگوں نے عمل شروع کر دیا۔ تو کہا کہ، اور آخری بات بتائی گئی وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهِ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور اسی طرح آپ اچھی طرح سن لیں، وَكَذَلِكَ اعْتِقَادُ الْقَلْبِ، یعنی آپ اشہد رسول ہے تو عقیدہ جو شہادہ دل میں ہو تو زبان سے بھی کیا کرے؟ آدمی بولے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو طالب ہیں، دل سے اعتراف کرتے تھے لیکن ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دل سے صرف ماننا ضروری نہیں ہے، ماننا کافی نہیں ہے، جب تک کہ آدمی زبان سے بولنا چاہتا ہے تو زبان سے شہادہ کہے، دل سے بھی شہادہ دل کے اندر تو ہے لیکن زبان سے بھی کہنا ضروری ہے۔ اور ایک چیز، ایک آدمی دل سے مانتا بھی ہے شہادہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، اور دل سے رسالت اور یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی بھی دیتا ہے اور اخلاص توحید کے ساتھ، اور زبان سے بھی بولتا ہے لا الہ الا اللہ بولتا ہے، لیکن اتباع نہیں کرتا۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا عبادات معاملات ویسے کرنے کو۔ بل لا بد من امر ثالث وهو الاتباع، اتباع ہونا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں شہادت ان، اسی لیے شیخ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس کی اطاعت کی جائے، اور جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، خبر دی ہے، اس کو سچا سمجھا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جائے اور اس سے آدمی دور رہے، جیسے یہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو کتنی باتیں اس میں ہوئی؟ آپ پھر ایک بار میں بولتا ہوں، دیکھیں، طاعته فيما امر، سورۃ النساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا اسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2، تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو خبر دی اس کو آپ سچا مانیں۔ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ سچا ہے۔ ایک ہی رات میں 6 مہینے لگتے تھے بیت المقدس جانے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولا کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کیا، اور لوگ ہنسنے لگے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد
تم ایسی باتیں کرتے ہو، ٹھہرو ٹھہرو میں سارے لوگوں کو جمع کر کے لاتا ہوں، تم سب کے سامنے کہنا۔ ہنسنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے وہ ساری چیزیں لا کر رکھ دی کہ مسجد اقصی میں وہ ممبر کہاں ہے، در و دیوار کہاں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اپنی زبان سے کہا، اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو آپ اس کو سچا مانیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کس نے تھپڑ مارا تھا فرشتے کو؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب وہ حدیث آپ کسی کے سامنے سنائے، اب اس کے عقل میں نہیں آیا ایسا کیسا ہوتا جی، انسان جا کو فرشتے کو تھپڑ مارے تو اس کی آنکھ نکل گئے، کیسا ہوتا جی؟ نہیں ہوتا جی، مانتا نہیں جی۔ ارے اب تیری عقل نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ الثانیہ الثالثہ اجتناب ما نہى عنہ وزجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا اس سے آپ کو رکنا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز جس میں کہا گیا اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جتنی عبادت آپ اللہ کی کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، اور اس سے آپ دور نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ ہم نے شروع میں ایک قاعدہ بتایا تھا، العبادات توقیفیہ، ساری عبادتیں کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ وقف یعنی وہاں عبادت کا جب معاملہ آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹاپ، ٹھہر جائیں گے۔ کیوں ٹھہریں گے؟ آپ اس کے بارے میں جان لیں گے کہ میں عبادت کیسے کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اپنی مرضی سے کوئی عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز اسلام کا دوسرا کون سا ہے؟ پہلا رکن کون سا ہم نے پڑھا؟ شہادہ۔ دوسری چیز نماز، وہ بھی پڑھ لیں گے۔ ودلیل الصلاۃ، صرف پڑھ لیتے ہیں، ودلیل الصلاۃ والزکاۃ وتفسیر التوحید قوله تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ، جیسے کہا گیا کہ سورۃ البینہ آیت نمبر 5، یہ دلیل ہے کہ نماز کی، زکوٰۃ کی، جسے بتایا گیا کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور زکوٰۃ تیسرا رکن ہے۔ نماز یہ بدنی عمل ہے، نماز کیا ہے؟ بدنی عمل ہے۔ زکوٰۃ مال کا ہے۔ اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ایسے آدمی سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتا ہے۔ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو انہیں نے یہ بات کہی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ آیت اس کے لیے دلیل ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم اپنے پاس رکھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں حق دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جسے چاہے بانٹ دیں، اور کہا کہ یہ 8 مد ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، اسی میں اس کو بانٹنا ہے۔ اگر کوئی اپنی ساری پراپرٹی خرچ کر دے، بولے کہ میں زکوٰۃ دے دیا، ہو جاتی؟ بتا کہ نہیں، کسے دیا؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، سورة التوبہ آیت نمبر 60۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف بتائے ہیں، اسی میں آپ خرچ کریں گے۔ البتہ ان 8 مصارف میں سے ایک مصرف جو بالکل بڑا ہے اس میں لا کر ساروں کو شامل کر دیتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں شفا خانے، ہاسپٹلز، مدرسے، دعویٰ سینٹرز، سارے کے سارے کس میں آ جاتے ہیں؟ فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اور علماء نے کہا کہ فقہ اکیڈمی اور بہت سارے لوگوں نے فی سبیل اللہ میں وسعت دے کر ساروں کو اس میں لا کے شامل کیا۔ اسی طرح ودلیل الصیام،
اسلام کا ایک اور رکن کون سا ہے؟ روزہ ہے. اس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اس کی دلیل ہے. ھذا دلیل الصلاۃ والزکاۃ وتفسیر التوحید. اور اسی طرح حج کی دلیل ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 97. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. یہ حج کی یہ ہے. اور اسی طرح حج کا اصل معنی کیا ہے؟ حج کا معنی کیا ہے؟ ہاں، حج القصد. حج کا اصل معنی کیا؟ القصد، ارادہ. قصد. حج کا اصل معنی کیا؟ ارادہ. معنی اصل لغوی معنی لینگویج کے حساب سے ارادہ. شریعت میں حج کسے کہتے ہیں؟ قصد الکعبۃ المشرفہ، کعبۃ اللہ کا ارادہ کرنا، والمشاعر المقدسہ، اور مشاعر منا، عرفات، مزدلفہ، وہاں جانا، فی وقت مخصوص، لیکن پرٹیکولر ایک خاص وقت میں. اب میں چلے گیا منا میں بیٹھ گیا، میں حج کرنے آیا بولے تو صاحب نہیں ہوتا. بولا ایک صاحب تھے وہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچنے کا ان کو وقت ہی نہیں ملا تھا. وہ اب سارے لوگ مینا عرفات میں تھے، یہ جا کے وہاں بیٹھ گئے. بولا اب آرام سے کعبۃ اللہ پورا صحن خالی ہے. بولا کہ نہیں، جہاں آپ کو عرفہ میں رہنا ہے عرفہ میں رہنا، مینا میں جب رہنا ہے. لِأَدَاءِ عِبَادَاتٍ مخصوصہ، مخصوص وقت میں مخصوص عبادتیں ہیں. آپ کو اتنی نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں، فلاں خطبہ عرفہ میں ہے، مخصوص عبادتیں ہیں. طواف افاضہ ہے، ان میں طواف قدوم، سعی، یہ ساری چیزیں ہیں. وہی مناسک الحج، یہ ساری کے سارے حج کے مناسک ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کہا من استطاع الیہ سبیلا، لیکن جس کے پاس پیسے ہوں. ساتھ ساتھ کہا کہ جس کے پاس پیسے ہوں. لمبی بات ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو یہ کہا حج کب فرض ہوا؟ حج کب فرض ہوا؟ ہاں بولیے. 9 سال ہجری میں نا. کب ہے؟ وقد فرض الحج فی السنة التاسعة علی قول، ایک قول کے مطابق 9 سن ہجری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 9ویں سال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حج نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب کیا؟ 10ویں سال، 1 سال بعد. 9ویں سال میں کیا ہوا؟ اس وقت بھی مکے کے لوگ جو تھے، مکے میں جو کافر مشرک تھے، وہ لوگ حج کرتے تھے. اس وقت 9 سن ہجری میں بھی حج فرض ہو چکا تھا. لیکن وہ لوگ حج کرتے تھے، ننگے حج کرتے تھے، ننگے ہو کر، کپڑے پہنتے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منادی کرا دی. بولا کیا کہا؟ اللہ یحج بعد هذا العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام منادی کرا دی کہ آج کے بعد کوئی مشرک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. یہ 9 میں ہو گیا. تو اس کے بعد 10 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ یاد رکھ لیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ تو تھی بات دین کے پہلے رکن کی. اس میں کیا کیا پڑھا؟ اسلام کی کتنے ارکان پڑھے؟ شہادہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. اس کے بعد دوسرا رکن ہمارے پاس، دوسرا مرتبہ، المرتبہ الثانیہ الایمان. یہ کون سا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ الایمان جس کے بارے میں کہا
بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان أعم من الإسلام. اسلام سے ذرا زیادہ، یعنی پہلے اسلام بڑا سرکل، اس کے بعد کا سرکل کون سا؟ ایمان. فَكُلُّ مُؤْمِن مسلم وَلَيْسَ كُلُّ مسلم مؤمنا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ آپ انگریزی میں ایمان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں عام طور سے؟ ہاں، بلیو. ہم اس کو کہیں گے تصدیق. کیا کہیں گے؟ تصدیق. تو سورہ یوسف میں یہ ہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. یوسف علیہ السلام کے بعد جب بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ابا جانا آپ مانیں گے نہیں، تصدیق نہیں کریں گے گرچہ کہ ہم سچے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. یہ تو بات رہی ایمان کا معنی کیا بولے ہم؟ تصدیق. شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں شرعی حساب سے؟ ذرا غور سے سنیں. قول باللسان، زبان سے کہنا. ہاں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ زبان سے آپ کہیں. وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ، دل سے آپ مانیں، عقیدہ رکھیں. وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ، ہاتھ پیر سے آپ کام کریں، مطلب اٹھیں بیٹھیں. ہاں، آپ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کی ایمان کی بات ہے، اٹھنا بیٹھنا، وہ بھی مومن ہے. یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، اطاعت کریں تو بڑھتا ہے، گناہ سے گھٹتا ہے. ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا، مسجد میں بڑھے گا، بازار میں گھٹے گا. تو ایمان ایک حالت پہ نہیں رہتا ہے. تو ایمان کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ الایمان قول باللسان، زبان سے کہنا. اعتقاد بالقلب، دل میں اعتقاد رکھنا. وعمل بالجوارح، ہاتھ پیر سے اٹھنا بیٹھنا. کوئی طواف کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی. یزید بالطاعہ، اطاعت سے بڑھتا ہے. وینقص بالمعصیہ، معصیت سے کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. آپ مسجد میں رہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، جیسے ہی باہر آئے انہیں بھگتا، وہاں سے کیا ہوگا؟ ایمان ہمارا سر نیچے آ جاتا. وہ بچے کے منہ میں رہ گئے تو بخار دیکھتے نہیں، اوپر جاتا 100، منہ میں سے نکالتے ہی پارا کیا ہوتا؟ نیچے آتا. ایمان کی حالت، ایمان بڑھتا اور گھٹتا. وہ بہذا التفسیر. تو انشاءاللہ بہت باتیں ہیں، تو ہمارے پاس وقت بھی ختم ہو چکا ہے. تو یہ دوسرا رکن ہمارے ساتھ ہے نا، اسلام کے 3 درجوں میں سے، مراتب الدین میں سے یہ دوسرا کون سا ہے؟ ایمان. ایمان کے بارے میں ہمارے برادرم کا یہ ہے کہ اسے ذرا تفصیل سے ہم بولیں. تو شیخ صالح الفوزان نے ماشاءاللہ بہت سارا علم اس میں رکھا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور 2 ہے نا ہمارے پاس 2 سیٹنگز ہیں، انشاءاللہ اس میں مختصر کر کے ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.